بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء کی اس روح پرور سیریز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس نبی کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ ہمیں یوں ملتا ہے: یوسف علیہ السلام بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم بن آزر بن ناہور بن ساروح بن راؤ بن فالق بن عبیر بن شالق بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لامک بن متشلق بن انوک بن یرد بن مہلائل بن کنان بن یانش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل بنت لابان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام انتہائی خوبصورت حسن و جمال کا پیکر، صبر اور عفو درگزر کے علمدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی منتخب فرما کر آپ علیہ السلام کو بہت اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں 26 مقامات پر فرمایا، اور پوری ایک سورت آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام واحد پیغمبر ہے جن کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص، بہترین واقعے کے نام سے تعبیر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم نے آپ کو ایک بہترین واقعہ سنا رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یقیناً آپ اس واقعے سے بے خبر تھے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بہترین واقعہ سنانے کی درخواست کی، تو اللہ عز و جل نے سورۃ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق یہ آیت سورۃ یوسف آیت نمبر 3 نازل فرمائی۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا: ہم یہ نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا تم خاندانی شرافت کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ خاندانی شرافت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، پیغمبر اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہترین واقعہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بہت سی نصیحتیں ایک ہی جگہ جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب و دلکش اور زمانہ کے عروج و زوال کی ایک یادگار ہے۔ اس واقعے میں غلامی سے بادشاہی، قید سے آزادی، قوت ایمانی، شجاعت، استقامت، صبر، ضبط نفس، پاک دامنی، ایمانت و دیانت، رحم و کرم، عفو و درگزر، تبلیغ و تقویٰ، رعایت و مروت جیسی عظیم صفات کاملہ اور اخلاق فاضلہ کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور ابھرنے کی ایک ایسی تصویر ہے جو کسی تشریح اور وضاحت کی محتاج نہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور ایک حصہ پوری کائنات کو عطا فرمایا، اور جو ایک حصہ پوری کائنات کو ملا اس میں سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا حصہ ہے۔ محترم سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم آپ علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا جس سے قرآن نے اس طرح بیان کیا: اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے کا خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو دنیا و آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ یہ خواب اپنے ستیلے بھائی سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں جو تمہارے اور ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ فرمان الہی ہے جب انہوں نے برادران یوسف نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یقیناً ہمارے ابا جان واضح غلطی پر ہیں، لہذا تم یوسف کو قتل کر دو اور اسے کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو تاکہ تمہارے والد محترم کی محبت کا رخ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا تم یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی غیر آباد کنویں کی تہ میں ڈال دو تاکہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کر لے جائے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، پہلی امتوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری تمہارے اندر بھی سرایت کر گئی ہے، اور وہ حسد و بغض کی بیماری ہے جو دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ سامعین، یہ ویڈیو صرف اتنی ہی، اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کے بہانے لے جانا، بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنا اور اللہ کی حفاظت، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مکر، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مکر پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا تبصرہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔